جی السلام علیکم۔ اچھا، عورتوں کی تذلیل اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ اس میں جو مین وجوہات ہیں ان میں سے سب سے پہلے نمبر پہ ہماری کچھ عورتیں جو ویسٹرن سویلائزیشن سے متاثر ہو کے وہ کہتی ہیں کہ جی ہمیں آزادی چاہیے۔ اب اگر آپ آزادی کی بات کرتے ہیں تو یورپ میں، امریکہ میں، انگلینڈ میں یا غیر مذاہب کے اندر جو عورت کو آزادی حاصل ہے، وہ اس آزادی سے بہتر میرا خیال ہے کہ اس عورت کو مر جانا چاہیے جس آزادی میں وہ جی رہی ہیں۔ کہ ان کے پاس آزادی کا ایک نام تو ہے کہ وہ ان کی عورت آزاد ہے جی، لیکن وہ آزادی جو ان سی ہے وہ آزادی جہالت کی غلامی سے بھی بدتر ہے۔ کہ اس آزادی کے اندر ایک عورت نے صبح سے لے کے شام تک اپنے کھانے پینے کا بندوبست اس نے خود سے کرنا ہے۔ اس کے ماں باپ جو ان سے ہیں وہ اسے بالکل ان کا کوئی کنیکشن نہیں ہے اس معاملے میں۔ اور عزت کی بات ہے تو اگر اس کی مرضی ہے تو کچھ بھی کوئی بھی جیسے جی چاہے اس کے ساتھ کر لے۔ اور پھر اس کے بعد مادہ پرستی کا دور۔ مادہ پرستی کے دور میں آج ہماری بہنیں، ہماری جوان نسل جو ان سی ہے خاص طور پہ، وہ برانڈ کے چکر میں انتہائی گھٹیا قسم کے کام کرنے کے لیے بھی آمادہ ہو جاتی ہیں اور کرتی ہیں۔ میجورٹی نہیں لیکن کسی حد تک پاکستان کے اندر یہ معاملات چل رہے ہیں۔ لاہور شہر سمیت پاکستان کے بڑے شہروں میں پہلے تو ایک کانسیپٹ ہوا کرتا تھا، لاہور میں ہیرا منڈی کے نام سے ایک جگہ مشہور تھی، وہاں پہ یہ معاملات چلتے تھے۔ لیکن آج اس نہج پہ اسلامی جمہوریہ پاکستان پہنچ چکا ہوا ہے کہ لاہور سمیت بڑے شہر جو ان سے ہیں پاکستان کے، ان شہروں کے پوش علاقوں میں، محلوں میں، سوسائٹیز کے اندر اسپیسیفک جگہیں بنی ہوئی ہیں، مخصوص جگہیں بنی ہوئی ہیں جہاں پہ یہ سب بدفعلیاں، بدکاریاں کی جاتی ہیں۔ کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے۔ اب جس نے روکنا ہے وہ خود تو وہاں پہ جاتے ہیں، وہ خود وہاں پہ جا کے انٹرٹین کرتے ہیں، کون روکے گا پھر؟ انتہائی پستی کی حالت میں ہم بحیثیت قوم اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بس معاملات چلنے چاہیے۔ پاکستان کے اندر پورن موویز کا کانسیپٹ جو سا ہے وہ میرا خیال ہے کہ میرے بھائی جو سن رہے ہیں یہ سب جانتے ہوں گے کہ کتنا ایزی ہے، کتنا ایزی اپروچ ہے۔ اب ریپ کی ایک مین وجہ اور بھی ہے کہ ریپ کیسز اتنے زیادہ کیوں ہوتے ہیں، کیوں اس طرح کی درندگیاں ہوتی ہیں کہ جب آپ اسلام سے دور ہو جاتے ہیں، جب آپ دین فطرت سے دور ہو جاتے ہیں تو پھر یہ والے معاملات ہونا بڑی عام سی بات ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بڑے واضح الفاظ میں، کھلے الفاظ میں بتا دیا ہوا ہے کہ جب آپ کے بچے بلوغت کی عمر کو پہنچتے ہیں تو آپ ان کے نکاح کر دیں۔ اگر آپ نکاح نہیں کریں گے تو پھر یہ والے معاملات تو بڑی سمپل سی بات ہے، یہ والے معاملات ہونے ہی ہونے ہیں۔ اب اگر آپ نے نکاح کر دیا اپنے بچے بچی کا تو پھر وہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی غلط راستے پہ چلیں گے، بے روی کا شکار ہوں گے، گناہ کا مرتکب ہوں گے، وہ اس طرف سوچیں گے بھی نہیں۔ کیونکہ ہماری پاکستانی عورتیں بہت حد تک، مور دین 90% ہماری عورت جو سی ہے اس کے اندر حیا اس کی باقی ہے، اس کی حیا ختم نہیں ہوئی، کیونکہ عورت کی فطرت اس کا حصہ ہے، اس کی سرشت میں شامل ہے یہ چیز کہ اس نے حیا اور شرم کا دامن نہیں چھوٹنے دینا۔ اب مغرب کی جو عورت ہے اس نے وہ بھی نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، فطرت کو تو نہیں چینج کر سکتے، لیکن وہ جو مغرب میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جو ٹھیکیدار ہیں ان کے، وہ جو کہتے ہیں کہ جی عورت کو آزادی دینی ہے ہم نے، انہوں نے آزادی نہیں دی، بیسیکلی عورت سے اس کا عورت ہونے کا حق چھین لیا۔ اب یہی والے معاملات آزادی مارچ، عورت آزادی مارچ کے نام سے، مطلب یہ دیکھ رہے ہیں چند سالوں سے پاکستان میں یہ سلسلے چل رہے ہیں، اور تبھی سے انہی دنوں سے لے کے اب تک ریپ کیسز بھی بہت زیادہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ ابھی چند گھنٹے پہلے میں سوشل میڈیا پہ دیکھا، ایک تھی رپورٹ، فیصل آباد کی کوئی لڑکی ہے کہ وہ لڑکی ڈینائی کرتی ہے ایک شخص کو شادی کرنے سے،
وہ بندہ اسے اغوا کر لیتا ہے، اغوا کرنے کے بعد اغوا بھی کیا کر لیتا ہے، مطلب دھونس دھاندلی، اپنا زور، پیسے کی طاقت استعمال کر کے اسی کے گھر میں جا کے اسے اٹھا کے لے آتے ہیں، اور اٹھا کے لا کے اس کی تذلیل کرتے ہیں جس حد تک ممکن ہے، اس حد تک تذلیل کی جاتی ہے۔ تذلیل کرنے کے بعد اس کی ویڈیو اپلوڈ کر دی جاتی ہے کہ اوروں کو بھی پتہ چلے کہ مجھے انکار نہیں کرنا، میں جنسی بھیڑیاں ہوں، مجھے انکار نہیں کرنا، اگر کوئی کرے گا تو اس کا یہ والا رزلٹ نکلے گا، یہ دکھایا جاتا ہے۔ یہ بدقسمتی ہے، ہمارے قانون کی کمزوری ہے، یہ ہماری ریاست کا فیلئر ہے کہ ان جیسے درندوں کو آپ بجائے نکیل ڈالنے کے آپ ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ابھی پتہ چلا کہ جی اس بندے کی ضمانت بھی ہو گئی ہے، جس نے یہ سب کچھ کیا، یہ سارا معاملہ چلایا، اس کو عدالت نے ضمانت بھی دے دی ہے۔ کتنے شرم کا مقام ہے کہ اتنا سویئر قسم کا اس نے معاملہ کیا اور عدالت نے اس کو ضمانت بھی دے دی۔ اب یہ بدقسمتی ہے ہماری پاکستانیوں کی کہ ہم ویسے تو رہ رہے ہیں جی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے باشندے ہیں، ہم اسلامی ملک ہے، اور اس بات میں دو رائے بھی نہیں ہے کہ پاکستان واحد ملک ہے دنیا کے اندر جو اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا، اور اسلام ہی کی وجہ سے اس ملک کو آزادی نصیب ہوئی۔ یہ واحد ملک ہے ایسا، شاید کوئی اور بھی ہو، میرے علم میں تو نہیں ہے۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو صرف اور صرف خالصتاً اسلام کے لیے حاصل کیا گیا، اور پاکستان کے اندر آج اسلام کاغذات میں تو ضرور ہے، آئین کے اندر اس کا آغاز، آئین کا آغاز اسلام سے ہوگا، اسمبلی کے اندر اجلاس جو ان سے ہوتے ہیں ان کا آغاز قرآن کی تلاوت یا نعت پڑھ کے کر دیا جائے گا، لیکن پریکٹیکلی ہم اسلام سے بہت دور ہیں۔ اسلام کے ساتھ کھلے عام دشمنی ہے۔ پاکستان کے اندر سود کا نظام ہے، اسٹیٹ بینک، اسٹیٹ اونڈ بینک، ریاست کا بینک ہے، اس ملک کا ہمارے ملک کا بینک ہے کہ جو سود کے خلاف سپریم کورٹ جاتا ہے کہ جی یہ سود کا خاتمہ کرنے کے لیے فیڈرل شریعت کورٹ نے کہا ہے، تو یہ تو غلط کر رہے ہیں، آپ زیادتی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ کہ آپ سود کا خاتمہ کر رہے ہیں، اور پھر مزے والی بات دیکھیں کہ سپریم کورٹ اس کو پھر پرمیشن بھی دیتا ہے کہ آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، آپ سود کا کاروبار کریں، جتنا آپ کا جی چاہتا ہے آپ اتنا کاروبار کریں۔ اب میں بحیثیت مسلمان سود کا کاروبار یا سود کا لین دین نہیں کرنا چاہتا، لیکن مجھے مجبور کر دیا جاتا ہے کہ میں اس نظام کے اندر رہ کے مجھے مجبور کر دیا جاتا ہے کہ آپ نے سود کے نظام کے تحت ہی چلنا ہے، آپ اس نظام سے ہٹ کے نہیں چل سکتے۔ اگر آپ اس نظام سے ہٹ کے چلیں گے تو آپ کے بیوی بچے، آپ خود، آپ کی فیملی، آپ کے بہن بھائی، آپ کے دوست احباب، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم لے کے چلتے ہیں، وہ سب بھوکے مریں گے اگر آپ سود کے نظام کے مطابق نہیں چلیں گے۔ اس سودی نظام کے تحت اگر آپ نہیں چلتے تو پھر آپ کو بھوکا مرنا پڑے گا۔ اب پاکستان کے اندر جتنا بھی گند ہے یہ سب ہمارا اپنا ہی ڈالا ہوا ہے، کوئی باہر سے تو بندے آئے نہیں ہیں، کوئی انڈینز نہیں ہیں، کوئی جاپنیز، چائنیز، امریکنز تو یہاں پہ نہیں آتے جو حکومت کرتے ہیں یا ہمارے سرکاری دفاتر میں جو ملازم ہیں، وہ سارے کے سارے پاکستانی ہیں۔ آپ کے بہن بھائی ہوں گے، آپ کے رشتہ دار ہوں گے، آپ کے دوست ہوں گے، آپ کے جاننے والے ہوں گے، وہ سب کے سب پاکستانی ہیں، بائی برتھ پاکستانی ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ جی وہ پیدا انگلینڈ میں ہوا تھا اور پاکستان میں آ کے اس نے نوکری کرنا شروع کر دی، ایسا بھی نہیں ہے۔ سارے کے سارے 99.9% پاکستانی ہی ہیں جو پاکستان کے اداروں کو چلا رہے ہیں، جو پاکستان کی عدالتوں میں ہیں، پاکستان کی عدالتوں کے اندر جو وکلاء ہیں وہ سارے کے سارے پاکستانی ہیں، غیر ملکی نہیں ہیں۔ بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم بحیثیت قوم تو ہے ہی نہیں ہے، قوم کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ قومیں اس طرح کی تو نہیں ہوا کرتی ہیں، اتنی بے حس قوم میں نہیں سمجھتا کہ وہ قوم ہوتی ہے، وہ قوم نہیں کہلائے گی، وہ پھر ریوڑ کہلائے گی کہ ایک انسانوں کا ریوڑ ہے، کہ انسان بھی کہنے میں شرم محسوس کرنی چاہیے ہمیں کہ جس طرح سے بے حسی کے دور میں ہم جی رہے ہیں، ہمیں انسان، خود کو انسان کہتے بھی شرم آنی چاہیے کہ انسانیت والے معاملات ہمارے ہے ہی نہیں ہیں۔ مسلمان کہلواتے ہیں بڑے فخر سے جی ہم مسلمان ہیں جی، لیکن مسلمانوں والے اعمال ہمارے ہے ہی نہیں ہیں۔ کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو ایک مسلمان والا عمل ہو، جو ایک مومن والا عمل ہو، اس طرح کے ہمارے اعمال نہیں ہیں۔
ہم مادہ پرستی، دولت، پیسہ، بس اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ فیصل آباد والا جو ان سا کیس ہوا، اس کے اندر بھی پیسے کا دھونس تھا، پیسے کی طاقت استعمال کر کے اس بندے نے اپنے ساتھ اور جتنے بھی ان کے ساتھ لوگ شامل تھے، 5 6 10 جتنے بھی لوگ شامل تھے، انہوں نے اتنا گھناؤنا ایک فعل سرزد کیا۔ اور پھر بڑی عجیب بات، یہاں سے بڑی حیرانگی ہوئی کہ عدالت نے ضمانت بھی دے دی، یہاں سے زیادہ حیرانگی ہوئی۔ اب یہ ہمارے سسٹم کا فیلئر ہے، ہماری ریاست کا فیلئر ہے۔ اگر آپ اب بھی نہیں سمجھیں گے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے، پھر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، پھر تو بس ایک داستان بھی نہیں رہے گی، آپ کو تو کوئی بھی یاد نہیں کرے گا، اگر کرے گا تو بہت برے الفاظ میں کرے گا، پہلے کوئی 10 گالیاں نکالے گا، پھر کہے گا کہ فلانی قوم بھی ہے، کہ پاکستان بھی ایک ملک ہے۔ ادھر یہ والے معاملات ہوتے ہیں کہ پاکستان کے اندر آپ کے یہاں پہ ٹورسٹ آنے سے ڈرتے ہیں، خاص طور پہ عورتیں، وہ بہت غیر محفوظ سمجھتی ہیں اپنے آپ کو۔ اور اس میں شک نہیں ہے، کوئی حقیقت ہے کہ پاکستان نے جنسی درندے پیدا کیے ہیں، اور یہ جنسی درندے پیدا کرنے کے پیچھے میں سمجھتا ہوں کہ ٹوٹل ہاتھ جون سا ہے، ریاست کا ہاتھ ہے، کہ آپ کے پاکستان کے اندر نشہ سر عام ملتا ہے۔ پاکستان کی کسی بھی گاؤں میں آپ چلے جائیں، کسی بھی شہر میں چلے جائیں، کسی گلی میں چلے جائیں، کسی محلے میں چلے جائیں، کہیں پہ بھی چلے جائیں، جنگل میں چلے جائیں، بلوچستان کے جنگلوں میں چلے جائیں، KPK میں چلے جائیں، سندھ میں چلے جائیں، پنجاب میں چلے جائیں، گلگت بلتستان چلے جائیں، کشمیر چلے جائیں، جہاں پہ آپ کا جی چاہتا ہے آپ وہاں پہ چلے جائیں، آپ کو نشے کی تمام ورائٹی میسر ہوگی، صرف ایک فون کال پہ۔ بلکہ فون بھی نہیں کرنا پڑے گا آپ کو، بس بندے ہی ڈھونڈنا پڑے گا، پوچھنا پڑے گا کسی سے، یار مجھے فلاں چیز چاہیے، کہاں سے ملے گی؟ آپ کو ایک ہی بندہ 10 جگہ کا ایڈریس دے دے گا، فلاں 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 جگہ پہ آپ کو یہ چیزیں مل سکتی ہیں، آپ جائیں اور جا کے خریدیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، شرم آتی ہے خود کو پاکستانی کہلواتے ہوئے، اور اس سے بڑی بات مسلمان کہلواتے ہوئے۔ شرم کا مقام ہے، ہمیں شرم کرنی چاہیے، کچھ خوف خدا کرنا چاہیے۔ اور خاص طور پہ میرے جو ان سے ملک کے حکمران ہیں، جیسے بھی ہیں، سلیکٹڈ ہیں، الیکٹڈ ہیں، لائے گئے ہیں، بٹھائے گئے ہیں، زبردستین سے کام کروائے جاتے ہیں، زبردستین سے قوانین پاس کروائے جاتے ہیں، جو بھی معاملات ہیں یہ سارے کے سارے، ان کو شرم آنی چاہیے، انہیں سوچنا چاہیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہمارا کام کیا تھا اور ہم کر کیا رہے ہیں۔ خدا را خوف کریں، اللہ سے ڈریں، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ جیسے مطلب وہی پھر وہ فیصل آباد والا واقعہ کہ اس کے اندر جس طرح سے ہوا کہ اس نے اپنی خدائی کا کیا، اس نے، میں اس کے اوپر بات کرتے ہوئے یقین کریں بڑا عجیب سا مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اس حد تک درندگی ہے پاکستان کے اندر کہ ہم کس نہج پہ ہیں، ہم کیسے اپنے آپ کو انسان کہلواتے ہیں، کس طرح کے انسان ہیں کہ اس نے دیکھیں نا کتنی اپنا طاقت کا اس نے استعمال کیا، اور خود ہی اس کی عقل پہ پردہ بھی ڈل گیا۔ پھر جو اس کی عقل پہ پردہ پڑا، اس نے وہ میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ ویڈیو وائرل کر دی، اپنا آپ دکھانے کے لیے کہ میں بڑا طاقتور ہوں، میرے پاس پیسہ ہے، میرے بڑے بڑے لمبے ہاتھ ہیں، میرے بڑے تعلقات ہیں، میں جو چاہوں جیسا چاہوں پاکستان کے اندر کر سکتا ہوں، مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس نے یہ سوچا، اور یہ سوچ کے سوشل میڈیا پہ اس نے ویڈیو وائرل کر دی۔ ویڈیو پھیلانے کا مقصد صرف ایک ہی تھا کہ جو بھی اس کو دیکھے گا اس کو سمجھ آ جائے اس بات کی کہ پاکستان کے اندر کوئی قانون نہیں ہے، پاکستان کے اندر کوئی ادارہ نہیں ہے، پاکستان کے اندر کوئی عدالت کا انصاف نہیں ہے، پاکستان کے اندر صرف ایک چیز ہے، پیسہ۔ اب وہ حرام کمایا ہے، حلال کمایا ہے، یہ میٹر نہیں کرتا۔ اور حلال کمانے سے مجھے میرے ابا کی ایک بات بڑی اچھی طرح سے یاد ہے، اور اکثر مجھے یاد آتی ہے کہ حلال جب آپ کماتے ہیں تو حلال کما کے آپ 2 وقت کی روٹی پوری کر لیں تو یہ بڑی بات ہے۔ حلال کمانے کے یہ نتائج نکلتے ہیں، حلال رزق حلال اگر آپ نے کھانا ہے تو 2 وقت کی روٹی پوری کر لیں گے، یہی بہت بڑی بات ہے، یہی آپ کی بہت بڑی سکسیس ہے۔ اب یہ حرام خور جو ان سے ہیں، یہ اتنی بڑی بڑی بزنس امپائرز کے مالک بن کے بیٹھے ہوئے ہیں جو ان سے، کہ ان کا کام ہی ہے
ان کے پاس اگر کوئی لڑکی جاب کے لیے آئی ہے تو وہ پہلے اس نے اس کا بستر اس کو سجانا ہے، اس کے بعد اس نے کوئی کام کرنا ہے، اس کے بعد اس کو کوئی جاب وغیرہ ملنی ہے، اس کا پرپوزل جو تھا وہ پھر ایکسیپٹ بعد میں کیا جانا، پہلے اس کی جنسی درندگی اس کو تسکین پہنچانی ہے۔ یہ بڑے کامن سے معاملات ہیں، اسٹیٹ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، ریاستی اداروں کو کوئی سے سروکار نہیں ہے، کیونکہ اداروں کے اندر بھی ایسے بھیڑیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان بھیڑیوں کے بھی یہی معاملات ہیں۔ اب پاکستان کے اندر قوانین تو بہت سے بنے، لیکن اطلاق کسی کا بھی نہیں ہے، کسی کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں ہے، صرف قوانین ہیں کہ جی عورت کی عزت کا جو نا ہم نے قانون پاس کر دیا ہے کہ عورت کو ہراساں کرنے والوں کو یہ سزائیں، یہ سزائیں، یہ سزائیں، بس کاغذ کی حد تک۔ عدالتوں کے اندر جا کے عدالتوں کے اندر جیتنا کس نے ہے؟ جی پیسے نے جیتنا ہے۔ ہمارے وکلا صاحبان جو ان سے ہیں ماشاءاللہ سے وہ ایسے ہیں کہ ان کا اتنا زیادہ ایکسپیرینس ہے ان کا کہ جتنی بڑی آپ نے فیس کر دینی ہے اتنا بڑا انہوں نے جھوٹ بول کے جو گنہگار ہے اس کو بے گناہ ثابت کر دینا ہے، جو بے گناہ ہے اس کو گنہگار ثابت کر دینا ہے۔ یہ ہمارے وکلا کا بڑا خاص جو ان سا ہے نا، یہ ایک ان کی اسپیشلٹی ہے، یہ ان کے پاس ایک خوبی ہے ان کی کہ وہ اس طرح کے معاملات میں جھوٹے کو سچا، سچے کو جھوٹا کرتے ہیں، صرف اور صرف کس بنیاد کے اوپر؟ اس بنیاد کے اوپر کہ فیس بڑھانی ہے آپ نے صرف ان کی، کہ ایک عام کیس جو ان سا ہے وہ 10-20 لاکھ روپے میں اگر چل رہا ہے تو آپ اس کو 50 لاکھ دے دیں، 1 کروڑ دے دیں، 2 کروڑ دے دیں تو وہ ریاست کے ساتھ بھی ٹکر لے لے گا، ریاست کو بھی جھوٹا قرار دے دے گا، اور وہ ایسا ہو رہا ہے ہمارے پاکستان میں، یہ سارے معاملات چل رہے ہیں پاکستان کے اندر۔ ابھی آپ دیکھیں، میری ریسنٹ سی اگزامپل ہے، پی ٹی آئی کا ایک اپنا شہباز گل پکڑا گیا۔ اب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی اسے برہنہ کر کے مارا جا رہا ہے، اسے ننگا کر کے مارا جا رہا ہے، پولیس اس کے اوپر تشدد کر رہی ہے۔ اور میرے بھائی پولیس ہر بندے کے اوپر تشدد کرتی ہے، اور آپ کی سوچ سے بڑھ کے تشدد کرتی ہے، آپ تو وہ امیجن بھی نہیں کر سکتے جس طرح سے پولیس تشدد کرتی ہے اور اپنا کوٹا پورا کرتی ہے پولیس، کہ اس نے ایک بندہ پکڑ لیا، اب ایک بندے کے اوپر اس نے 50 باتیں ڈلوانی ہیں۔ کیسے ڈلوانی ہے؟ تشدد کر کے ڈلوائی جائیں گی، کہ وہ اگر کہتے ہیں نا پولیس والے کی مار جون سی ہے، وہ اس مار کے آگے بڑے بڑے جون سے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، کہ وہ خود کو گدھا ثابت کر دیں گے۔ پولیس کی مار ایسی ہوتی ہے، اس طرح سے تشدد کیا جاتا ہے پاکستان کے اندر۔ عام عوام کے لیے آپ نہیں بولتے، عام عوام کے ساتھ یہ سارے ظلم ہوتے ہیں، تب آپ کو یاد نہیں آتا۔ جب آپ کا اپنا کوئی پکڑا جاتا ہے پھر آپ کو یہ ساری باتیں یاد آ جاتی ہیں کہ جی پاکستان کے اندر یہ ہو رہا ہے، پاکستان کے اندر یہ ہو رہا ہے۔ اب ہماری مائیں بہنیں جو سی ہیں، کیا مطلب پاکستان کے اندر غریب ہونا جرم ہے؟ اگر کوئی بہن بیٹی گھر سے باہر جاتی ہے اپنا پیٹ پالنے کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کو پیٹ پالنے کے لیے، کیا وہ جرم کر رہی ہے؟ اس کا یہ قصور ہے کہ وہ گھر سے کیوں نکل رہی ہے؟ کہ ادارے ریاست اتنی کمزور ہے کہ یہاں پہ کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، آپ جو کچھ بھی مطلب ہو رہا ہے بس ہو ہی جا رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ بھائی کیا کر رہے ہیں آپ؟ کس طرح سے کر رہے ہیں؟ اس طرح تو یہ معاملات نہیں چلیں گے۔ آپ کو یا تو پھر ہار تسلیم کرنا ہوگی، اگر ہار تسلیم نہیں کرتے ہیں تو پھر چھوڑ کے بیٹھ جائیں، کوئٹ کر دیں، پھر اللہ خود نظام چلانے والا ہے، وہ اور بندے لے آئے گا اپنے کہ جو ان معاملات کو دیکھ سکے، جو ان چیزوں کو کنٹرول کر سکیں، جو پاکستان کو صحیح معنوں میں اسلامی جمہوریہ پاکستان بنا سکیں، اور پاکستانی قوم کا سر فخر سے بلند ہو۔ ایسے لوگ پھر خود بخود اللہ تعالیٰ نے بٹھا دینے ہیں۔ اب اس کے اندر سب سے اہم بات جو سی ہے، ہمارے پاکستانی جو عوام ہے ان کے اوپر ایک بڑی پابندی ہے، ان کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ کو خود کو بھی بدلنا ہوگا، اپنے معاملات بدلنے ہوں گے، آپ کو خود کو بھی ایمانداری سے اسلامی قوانین کے مطابق اسلامی طرز زندگی کو اپنانا ہوگا، اس طریقے سے آپ کو اپنے معاملات لے کے چلنے ہوں گے۔ آپ یہ مت سوچیں کہ بھئی میں نے اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے، کمانا شروع کرے گا تو میں کروں گا، اس طرح سے نہ کریں۔ آپ ظلم کرتے ہیں، آپ گناہ بھی کرتے ہیں اور ظلم بھی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کی بلوغت کی عمر ہوئی ہے تو اس کی شادی کرتے ہیں آپ۔ اب تو جو ان سا دور چل رہا ہے 5G کا دور چل رہا ہے بھائی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے، 5-5 7-7 سال کے بچے جو ان سے انہیں سب کچھ پتہ ہے کہ کس طرح سے ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، کیسے کرنا ہوتا ہے، سارے معاملات ان کو پتہ ہے۔ اب آپ ان کے صبر کا امتحان لیتے ہیں، ظلم کرتے ہیں ان کے اوپر، ان کے نکاح نہ کر کے آپ ظلم کرتے ہیں۔
آپ اسی چکر میں بیٹھے رہتے ہیں یہ کمائے گا تو اس کی شادی کریں گے. اور بھائی رزق کا ذمہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. اگر بندوں کے ہاتھ میں ہوتا تو 95% سے زیادہ لوگ جو ان سے ہیں دنیا میں آج بھوک سے مر جاتے ہیں. بھوکا کوئی بھی نہیں سوتا، ہر کوئی کھا کے سوتا ہے، پیٹ بھر کے سوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اس کے مقدر کا رزق پہنچاتا ہے، اور وہ پہنچنا ہی پہنچنا ہے. آپ چاہے کچھ بھی کر لیں. آپ ٹھیک ہے اپنے معاملات کو لے کے چل سکتے ہیں، سیاسی معاملات، معاشی معاملات اور ریاستی معاملات، ان کو تو آپ کر سکتے ہیں، مینیپولیٹ کر سکتے ہیں، جیسے آپ کا جی چاہے گا آپ ان کو کر لیں گے. لیکن رزق کے معاملے میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا. رزق کے معاملے میں اللہ نہیں کرنا جو بھی کرنا ہے. تو تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ ہمیں تھوڑا سا سیریس ہو کے سوچنا چاہیے ان ایشوز کے اوپر. اور خاص طور پہ نکاح کے معاملے میں ہمیں بڑا محتاط ہونا چاہیے، اور قرآن حدیث کے مطابق نکاح کے معاملات کو آسان کرنا چاہیے. کہ ان کے اندر آپ یہ والی چیزیں مت سوچیں کمائے گا تو کریں گے، یہ مت سوچیں. آپ کر دیں وہ خود کما لے گا، وہ خود مطلب اپنا سیٹ اپ بنا لیں گے، سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے ان کے خود کے. آپ صرف اسلام، قرآن اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر عمل کر کے اس کام کو جتنا جلدی ہو سکے، جتنا جلدی ممکن ہو سکے، یہ تمام والدین جو ان سے ہیں ہم سے ریکویسٹ ہے میری کہ اس والے معاملے میں انتہائی محتاط ہو، کہ اس میں مطلب نہ کریں، کسی قسم کی دیر نہ کریں، معاملے کو الجھائیں مت. جیسے ہی آپ کو مناسب کہیں سے کوئی رشتہ ملتا ہے اپنے بچے بچیوں کے رشتے کر لیں، ان کے نکاح کریں. اللہ تعالیٰ خیر کرے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے، خیر کرے. اور وہ جو میری بہن تھی خدیجہ محمود فیصل آباد انسیڈنٹ والی، اللہ تعالیٰ انہیں صبر کی، اللہ بہت زیادہ صبر دے، ہمت دے اللہ اسے، کہ اس کے ساتھ جو کچھ ہو گیا اللہ اسے جینے کا حوصلہ دے. اور اس ظالم سماج، اس بدبخت معاشرے کے اندر جینے کا اللہ تعالیٰ اسے ہمت و حوصلہ دے. پاکستان زندہ باد.